ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں. یہ کتاب الکبائر میں عاجز نے دیکھی تھی، وہ مصنف کا نام عاجز بھول گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. اب ہم کیا کرتے، وہ آپ اور ہم خود سوچیں. وہ بڑا پریشان تھے. آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو. وہ چلا گیا. 2 دن کے بعد پھر آ گیا، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی پریشان کرتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ جا کر صبر کرو. میلاد شریف ہم منا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب میلاد شریف ہو تو پھر ہم میلاد کے ساتھ وہ چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر پیدا فرمائی تھی. تو اس نے پھر دوبارہ آ کر کہا کہ میرا پڑوسی بہت پریشان کرتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو. بلا سکتے تھے پڑوسی کو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، بلا سکتے تھے، اس کو کہہ سکتے تھے بھائی اس کو کیوں پریشان کرتے ہو. اب تزکیہ کیا چیز ہے، ایک چھوٹے اس حدیث کے مفہوم سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر آ گیا. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی نے مجھے ہلکان کیا ہوا ہے، پریشان کرتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے، صبر تم سے ہو نہیں رہا ہے. جی صبر نہیں ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا پھر اگر صبر نہیں ہو رہا ہے تو گھر کا سامان نکالو، گھر کا سامان جو بھی ضروری ہے نکالو، گلی میں بیٹھ جاؤ. وہاں تو تمہیں پریشان نہیں کرے گا، وہ دیوار ساتھ ہے تو اب وہ تمہیں پھر تنگ کرتا ہے، تو اب گلی میں بیٹھ جاؤ. تو بظاہر یہ حیران کن امر ہے. مظلوم بھی یہ ہے، وہ فریاد لے کر آیا ہے، آپ فرما رہے ہیں سامان لے کر گلی میں بیٹھ جاؤ. تو وہ بھی حضور کی صحبت میں آتا تھا. اس نے دیکھا نبی کا حکم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے کوئی اس میں تردد نہیں کیا، سامان لے کر گلی میں بیٹھ گیا. اب اس کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. لوگ آئے اس سے پوچھیں بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہو. اس نے کہا کہ میں حضور کی خدمت میں گیا تھا، پڑوسی کے بارے میں نے بات کی تھی، آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، پھر میں دوبارہ گیا، آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، میں تیسری بار گیا، آپ نے فرمایا صبر کرو تو اچھا ہے، نہیں ہوتا تو گلی میں سامان لے کر بیٹھ جاؤ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گلی میں بیٹھا ہوا ہوں. تو پریشان ہو گئے وہ لوگ جو آنے جانے والے. وہ گئے اس شخص کے دروازے پر، کھٹکھٹایا اور اس کو بلایا، اس کو کہا کہ بھائی اس بھائی کو کیوں آپ نے پریشان کیا ہے. تو ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. وہ بیچارہ عاجز آ گیا. آخر میں وہ چل کر اس کے پاس آیا کہ بھائی مجھے معاف کرو، میں آئندہ کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، آپ خدا کے لیے اپنے گھر میں تشریف لے جاؤ. تو وہ اپنے گھر سامان لے کر چلا گیا. اب یہ سوچ دیکھیں کہ کسی کے زیادتی کے بدلے میں زیادتی سے آپ نے روک دیا کہ زیادتی نہ کرو، حدود کو تجاوز نہ کرو. تو یہ ایسی چیز ہے جو اولیاء اللہ کی صحبت میں ہم سیکھتے ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ تربیت ہوتی ہے، یہ کتابوں سے نہیں ہوتی. صد کتابو صد ورق در نار کن، یہ اس غالباً میں مجھے یاد نہیں کس کا شعر ہے. روح دل را جان بے دلدار کن. 1000 کتابیں تم نے پڑھ لیں، بہت ساری کتابوں کے جلد تم نے پورے کر لیے، یہ کر لیے. وہ کہتے ہیں اب ان کو چھوڑ دو، بس ایک کام کرو، محبوب کی طرف اپنے دل کا رخ کر دو. یہ کتابیں تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی جو محبوب کی طرف دل کا رخ کرنے سے تمہیں رہنمائی ملے گی، اندر کی صفائی ہوگی، تزکیہ ہوگا. وہ تکبر، وہ ریا، وہ خرابی، وہ فتور جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے، جو رکاوٹ ہے تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اس سے تمہیں نجات عطا ہوگی.